آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی چناؤ مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دلی آبکاری پالیسی گھپلے کے معاملے میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے ذاتی معاون سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ معاہدے میں شامل ملکوں کی 27ویں کانفرنس مصر کے شہر شرم الشیخ میں شروع ہو رہی ہے اور بھارت کی 5 خاتون مکے باز اردن کے شہر عمان میں جاری ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی چناؤ مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ جناب مودی جنوبی گجرات میں کپرادہ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ بعد میں وزیر اعظم بھاؤ نگر میں اجتماعی شادی کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کریں گے، جس کا اہتمام 500 سے زیادہ لڑکیوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کے والدین اب نہیں رہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی بھاؤ نگر میں ایک روڈ شو بھی کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ گجرات میں اسمبلی چناؤ کے اعلان کے بعد وزیر اعظم کا ریاست کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ہماچل پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے آج شملہ میں پارٹی کا انتخابی منشور سنکلپ پتر جاری کیا۔ اس میں 11 مختلف وعدے کیے گئے ہیں، جن میں ریاست میں یکساں سول کوڈ، ہر شعبے میں روزگار کے 8 لاکھ مواقع، ہر گاؤں کے لیے ہر موسم کے اعتبار سے مناسب سڑکیں اور بنیادی ڈھانچے، نقل و حمل اور ہیم تیرتھ سرکٹ پر اگلے 10 سال میں 12,000 کروڑ روپے کے اخراجات شامل ہیں۔ بی جے پی نے عدالتی کمیٹی کی جانب سے وقف املاک کے سروے اور تحقیقات نیز شہیدوں کے لیے امدادی رقم میں اضافے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ انتخابی منشور میں خواتین کو بااختیار بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے، جس میں شگن اسکیم کے تحت غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے کنبوں کی لڑکیوں کی مالی امداد میں اضافہ، اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کو بغیر کسی سود کے قرض فراہم کرنا اور بچے کی بہتر صحت کے لیے حاملہ خواتین کے لیے 25,000 روپے کی سہولت شامل ہیں۔ اس موقع پر ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر اور مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر بھی موجود تھے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے دلی شراب آبکاری پالیسی گھپلے کے سلسلے میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے ذاتی معاون دیویندر شرما کے گھر سمیت 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ ای ڈی نے جناب شرما سے دلی آبکاری پالیسی معاملے میں منی لانڈرنگ تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ تاچھ بھی کی ہے۔ اگست میں مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے ذریعے درج کی گئی ایک ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی نے ستمبر میں ایک معاملہ درج کیا تھا۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کی سفارش پر سی بی آئی کے ذریعے درج کی گئی ایک ایف آئی آر میں سسودیا کو اہم قصوروار قرار دیا گیا تھا، جو آبکاری پالیسی 2021-22 کے نفاذ اور اسے تشکیل دینے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے سلسلے میں درج کی گئی تھی۔ سی بی آئی اس معاملے کے سلسلے میں جناب سسودیا کے گھر، دفتر اور بینک لاکر کی پہلے ہی تلاشی کی کارروائی انجام دے چکی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے اور ڈی کمپنی کے 3 ارکان کو کل گرفتار کیا ہے۔ عارف بھائی جان، شبیر اور سلیم فروٹ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سال 3 فروری کو ممبئی میں این آئی اے تھانے میں ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا۔ این آئی اے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مختلف غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ڈی کمپنی کے ارکان نے گروہ کے مجرمانہ سرگرمیوں کی سازش رچی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ گروہ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بڑی رقم اکٹھا کی اور جبراً وصولی کی۔ این آئی اے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اکٹھا کی گئی رقم بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور عام لوگوں کے ذہن میں دہشت پیدا کرنے کے ارادے کے ساتھ استعمال کی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ معاہدے میں شامل ملکوں کا 27واں اجلاس آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ کانفرنس اس ماہ کی 18 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو اس
کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ جناب یادو نے کہا کہ دنیا کے ممالک آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس طور طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس اس سمت میں ٹھوس کارروائی کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ راجستھان کے بانسواڑہ ضلع میں آج صبح 2 موٹر سائیکلوں کے آمنے سامنے ٹکرانے سے 4 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ کسار باڑی علاقے میں چھوٹا ڈونگرا مچھاس 7 پر ہوا۔ زخمیوں کو بانسواڑہ کے ضلع اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ نامیبیا سے جو 8 چیتے لائے گئے تھے ان میں سے 2 کو کونو نیشنل پارک کے زیادہ بڑے باڑے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان چیتوں کو لازمی عمل کے تحت مدھیہ پردیش کے نیشنل پارک میں الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2 چیتوں کو زیادہ بڑے باڑے میں چھوڑ دیا گیا ہے اور دیگر چیتوں کو بھی جلد ہی وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ سبھی چیتے صحت مند اور سرگرم ہیں اور نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے نامیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو 17 ستمبر کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا۔ کیرالہ کے شہر کوچی میں جاری شہری علاقوں میں آمد و رفت سے متعلق 15ویں اربن موبلٹی انڈیا کانفرنس آج شام ختم ہو جائے گی۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان، ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت کوشل کشور اور ریاستی ٹرانسپورٹ وزیر اینٹنی راجو اختتامی تقریب میں شرکت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ریاست کے گورنر عارف محمد خان اور ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت کوشل کشور شہری علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں شاندار کارکردگی کے لیے ایوارڈز دیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے ملک کے قدرتی وسائل کے مؤثر اور معقول استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ گریٹر نوئیڈا میں 7ویں انڈیا واٹر ویک کی الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے بھارت کی ثقافتی اور دیہی ماحولیاتی نظام میں تالابوں اور روایتی آبی ذخائر کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ان آبی ذخائر کے دوبارہ احیاء کے لیے ہر ممکن کوشش کی ضرورت پر زور دیا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت کا آئین قدرتی وسائل کی مساوی تقسیم پر زور دیتا ہے اور انہوں نے انسانوں کے ذریعے فطرت کے استحصال پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ جناب دھنکڑ نے وفاقیت کے حقیقی جذبے کے ساتھ ریاستوں کے درمیان پانی سے متعلق تنازعات کو ختم کرنے کے لیے سرگرم اقدامات کرنے پر زور دیا۔ بھارت عالمی سفر مارکیٹ WTM میں شرکت کرے گا جو پیر سے لندن میں شروع ہوگی۔ یہ سفر سے متعلق سب سے بڑی بین الاقوامی نمائشوں میں سے ایک ہے۔ اس سال نمائش کا موضوع ہے سفر کے مستقبل کا آغاز اب ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد ملک میں غیر ملکی سیاحوں کی دوبارہ آمد کی اجازت کے ساتھ ہی اس سال بھارت کی شراکت خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ وزارت سیاحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کا مقصد سیاحت کے مختلف مشمولات اور خدمات کا مظاہرہ کرنا ہے جس میں میڈیکل قدر و قیمت والے سفر، پر آسائش ریل گاڑیاں اور بین الاقوامی کاروباری برادری کے لیے سیاحت کی بہت سی سہولیات شامل ہیں۔ سیاحتی صنعت میں ملک کے امکانات سے حکومت پوری طرح واقف ہے اور اس نے بھارت نے سیاحت کا ایک عالمی مرکز بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ بھارتی مکے باز میناکشی پریتی، پروین انکوشیتا بورو اور لولین بورگوہین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور اردن کے شہر عمان میں جاری ایشین ایلائٹ باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک کے لیے کئی تمغوں کو یقینی بنایا ہے۔ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والی بورگوہین نے 75 کلو گرام کے علیحدہ فیصلے کے ذریعے قزاقستان کی ویلنٹینا خالزوف کے خلاف 3-2 سے کامیابی حاصل کی۔ میناکشی پریتی، پروین انکوشیتا بورو کے اپنے اپنے متعلقہ کوارٹر فائنل میچوں میں کامیابی کے بعد لولینا کی جیت نے بھارت کو 5واں تمغہ دلانے کو یقینی بنا دیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے BJP کی چناؤ مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دلی آبکاری پالیسی گھپلے کے معاملے میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے ذاتی معاون سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ معاہدے میں شامل ملکوں کی 27ویں کانفرنس مصر کے شہر شرم الشیخ میں شروع ہو رہی ہے اور بھارت کی 5 خاتون مکے باز اردن کے شہر عمان میں جاری ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔